اس پر ہم گفتگو کریں. صاحب CEO ہیں AKD سیکیورٹیز کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فرید صاحب پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. ابھی جو پچھلے 2-3 مہینوں کا کمپیریزن اگر ہم ابھی مئی سے کریں، ہم کوئی منڈے نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ شروع ہو، لیکن آج یہ کم از کم پازیٹیو رہا، وہ کہ پوائنٹ صرف 950 کچھ بڑھے ہیں. تو یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہفتے کا آغاز بالآخر پازیٹیو ٹرینڈ کے ساتھ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل صحیح ہے. آپ نے بہت سارے ہمارے ناظرین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹارٹ آف دا ویک اچھا ہو تو پھر وہ ویک اچھا کہتے ہیں گزرے گا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا اس وقت کیونکہ نیوز ڈریون مارکیٹ ہے، لیکن نیوز ڈریون اور مشرق وسطیٰ آپ کے جو انٹروڈکشن میں 2 باتیں تھیں، میں اس کے اسی سے کلو لے کے آگے چلوں گا. آپ کا جو پوائنٹ ہے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے مارکیٹ نے اثر لینا شروع کیا تھا، ابھی بھی لے رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم اور ہمارے ناظرین اور میرے انویسٹر کلاس جو ہے وہ آئل کی پرائسز کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو آگے بات آئی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ٹیکن ایز ریڈ کرتے ہیں اور بعض میں ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ جو سب چیزیں انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ارینا اور ہمارے محلے میں مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہیں، اور ایران اور یہ سارا جو کانفلکٹ ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو ہو رہا ہے، اس میں ہم ڈفرینٹلی ہر ایک اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی میں اس کو ضرور ری ایمفسائز کروں گا کہ کارپوریٹ ارننگز ہماری جو اس کوارٹر کی آئیں وہ میجرلی ابنڈنٹلی ان لائن تھی ہماری ایکسپیکٹیشن سے، اور لوگوں نے سیمنٹ، بینکنگ اور فرٹیلائزر اور دیگر نمایاں جو ریپرزنٹیشن ہے جن کمپنیز کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، ان کے ریزلٹس بہتر آئے اور براڈلی ان لائن ود آر ایکسپیکٹیشنز اینڈ the expectations of the investor class آئے. تو اس لیے آج کا آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ گیپ اپ اوپننگ ہوئی، اچھی چلی، 3000 پوائنٹ سے اوپر بھی گئی تھی. پھر وہ کہانی آئی کہ شاید ایران نے میزائل کا حملہ کیا ہے، جہازوں پہ وارننگ دی. پھر آیا وہ جو مارکیٹ بند ہو گئی تو آیا کہ شاید ایسا نہیں ہوا، اٹ واز جسٹ اے وارننگ فار دا شپس ٹو گو بیک. تو جب اتنی زیادہ نیوز فلو پہ مارکیٹ آ جائے، جس طرح کی پوری دنیا کی مارکیٹس اور پاکستان کی مارکیٹس آئی ہوئی ہیں، تو اس سٹیج پہ وولیٹیلٹی کا بڑھنا ایک لازم امر ہے. بٹ وولیٹیلٹی جو جابرز ہیں، جو نئے ٹریڈرز ہیں یا جو نئے لوگ انویسٹر کلاس آئی ہے، اس کو بعض لوگ ایسے بھی مجھے ملے جن کو یہ وولیٹیلٹی بہت پسند آ رہی ہے. لیکن جو 365 ڈے لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم انویسٹرز ہیں، ان کو یہ وولیٹیلٹی اتنی پسند نارملی ایجنٹ لوگوں کو نہیں آتی. صحیح. تو اب فیض صاحب یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں میڈیشن کرانے کی، لیکن وہ ایک بڑا لانگ ٹرم پروسیس ہے. لیکن جو انٹرنل فیکٹرز ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی شرح سود میں اضافے کا اعلان کر دیا. ایک عرصے سے بزنس کمیونٹی کی یہ ڈیمانڈ رہی کہ جی اس کو سنگل ڈیجٹ میں لائیں تاکہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھ سکے، اس میں گروتھ آ سکے. لیکن یہاں پر اب ایکسٹرنل فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس میں 1% کا اضافہ ہوا، یہ مارکیٹ کے لیے کتنا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے؟ جی، اس کا امپیکٹ مارکیٹ میں لیا، اور اس کا امپیکٹ ضرور مارکیٹ کے لیے ہے، کیونکہ رسک فری انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہوتا ہے تو ایکوٹی کا کیس تھوڑا بہت ہی کمپیلنگ ہو تو پھر آگے چلتا ہے. تو ابھی بہت زیادہ کوئی ہے بائی نہیں ہوئی سچویشن. ہاں یہ ضرور ہے کہ 20 مہینے سے جو انفلیشن بہت کنٹرول میں تھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں گئی، تو سب لوگوں کو آئی بروز ان کی ہوئی اوپر. بٹ آئی تھنک a lot of us know the reason why inflation has surged. So اگر انشاءاللہ جلدی ان قریب اگر یہ سیٹل ہوتا ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی ہمارے ناظرین کو ادراک، اور they should be cognizant of the fact کہ جو آئل جو جب نکلتا ہے ریزروائر سے تو اس کو روکتے نہیں ہیں. ابھی بہت ساری آئل جو ریفائنریز ہیں، یعنی جو جہاں سے E&P کمپنیز نکل رہا ہے آئل، اس کو کہیں نہ کہیں اسٹور کیے جا رہی ہیں. تو جب ایک دفعہ یہ پیس پریویل کرے گا تو وہ جو گلٹ ہے یا جو بہت بڑا آئل نکلا ہوا ہے، ایران میں ہو یا کہیں اور جگہ ہو، اس نے انڈسٹری میں آنا ہے. صرف ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے. ادروائز اگر آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ آپ کا آئل نکل رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ایک مہینے کے لیے 10 دن کے لیے بند کر دیں پھر دوبارہ چالو کر لیں. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئل
کہ جو پروڈکشن ہے وہ ختم یا رکتی نہیں ہے, وہ چلتی رہتی ہے, اس کو اسٹور کرنا پڑتا ہے, which is a difficult proposition for the oil producing countries in the region, but it's a phenomena. I and you, we cannot, ہم اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو گڈ تھنگ, یہ جو سلور لائننگ ہے کہ یہ جو پائپ جیسے ہی شروع ہوگا تو یہ پیس پریویل کرے گا, تو یہ آئل انڈسٹری کو اور نیبرنگ کنٹریز کو جو اس کے یوزر ہیں وہاں تک پہنچے گا. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں 2 اچھی باتیں ہوئی. OGDCL کی جو ابھی جو 15,000 بیرلز پر ڈے کی فائنڈ آئی ہے, یہ مارکیٹ میں کیونکہ آج کل وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو یہ بہت خاموشی سے لوگوں نے اس کو اگنور کر دیا. ورنہ اگر ہمارے پاکستان میں 55,000 بیرلز پر ڈے کی یومیہ پروڈکشن ہے تو 15,000 بیرلز یہ جو نشپا بلاک کوہاٹ سے برگزئی سے نکلا ہے, اٹ از اے سگنیفیکنٹ ڈسکوری. اور ہمیں ایز اے پاکستانی بہت خوشی ہے کہ آئل اچھا نکلا. اس سے پہلے ماری کی آپ دیکھ رہے ہیں فیلڈز کہ اس کے اندر پہلے ڈسکوری 6 یا 7 MMCFD کی ہوتی تھی گیس کی, اب 12 سے 15 کی ہو رہی ہے. سو اس والی اسفیئر میں بھی God has been kind of late on پاکستان, کہ جہاں ہمیں اپنی جو ایندھن جو ہے اس کی ڈسکوریز بہتر ہو رہی ہے. صحیح. تو فیضا بھی جو حالات ہیں اس وقت ریسنٹ, یہ 2-3 ایکسپیکٹڈ سینیریوز کی طرف جا سکتے ہیں کہ سب سیٹل ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے, آئیڈیل سچویشن ہو جائے گی. لیکن اگر یہ اسی طرح جنگ بندی رہتی ہے اور یہ سچویشن اسی طرح پرولونگ کرتی ہے اور آئل پرائسز 90s میں یا 100 کے اراؤنڈ رہتی ہیں, تو پھر ہماری مارکیٹ اور اوور آل ہماری اکانومی کو کیا چیلنجز درپیش رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ سچویشن ورسٹ ہو جاتی ہے, ایک بار پھر وہی مارچ والے حالات ہو جاتے ہیں اور یہ کشیدگی بڑھتی ہے, تو پھر ظاہر ہے بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں مزید حالات, کیونکہ پھر آئل پرائسز بہت تیزی سے اوپر جا سکتی ہیں. تو ان سینیریوز کو لے کر اس وقت کتنی چیلنجنگ سچویشن ہے؟ جی, جو ورسٹ کیس والا سینیریو آپ نے بتایا, اور ظاہر ہے ہمیں اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے, چاہے وہ اس کا چانس 5% ہی ہو, بٹ یس وہ خطرناک ہے سب دنیا کے لیے. اور خاص طور پہ اگر اس والے جگہ سے 20% آف دا پروڈکشن نے گھوم کے جانا ہوتا ہے آگے تمام ممالک کو, تو ان سارے ممالک کے لیے, بلکہ ان کی اس 20% کی وجہ سے 80% والے بھی متاثر تو ہیں. بٹ اس کا کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ $140 پر بیرل تک جاتی ہے پھر کیا ہوگا, 120 پہ رک جاتی ہے, 110 پہ, اور اگر 100 کے نیچے رہتی ہے تو ون ون ہے سب کے لیے. جو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اچھا پوزیشن کیا ہوا ہے اس کے اندر. ناٹ ایون اکنامک فرنٹ پہ تو ظاہر ہے چیلنجز سب دنیا کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ہیں, بٹ کوالٹیٹیولی آج کا صرف آپ دیکھیں کہ جو یو ایس نے جو 22 ممبر کریو کو واپس کیا وہ بھی پاکستان بھیجا, اور پاکستان کے ذریعے ہی آگے واپس جائے گا ایران میں. تو پاکستان اور اس کے شپس کو بھی کوئی روک نہیں رہا, تو پاکستان کی پوزیشننگ بہتر ہے. اور قطر سے بھی انہوں نے جو اپنا ایک جہاز لے لیا ہے, ابھی وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا. پاکستان کی پوزیشن باقی نیبرنگ کنٹریز جو افیکٹیز ہیں ان سے کافی حد تک بہتر ہے. تو ایک آخری سوال فیض صاحب, کہ یہ جو انویسٹر کانفیڈنس اس وقت پاکستان کے اوپر ہے, کیا یہ بڑھا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں جو پاکستان نے میڈیشن کی اور ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر بڑی اچیومنٹ پاکستان کو ابھی تک ملی ہے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان اکنامیکلی بھی آگے گین کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ آہستہ آہستہ انویسٹر کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, اسٹیٹک ہے, یا پہلے کے مقابلے میں کمی آ رہی ہے؟ جی, کوالٹیٹیولی وی ایز پاکستانیز ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک بہت ایلیویٹڈ پوزیشن پہ آتے جا رہے ہیں. پہلے مئی 10 کے واقعے نے ہمیں, جس کا اب 1 سال ہونے کو آیا, اس نے ہمیں ایک ٹیل ونڈ دی, اور ابھی دوبارہ یہ والا جو ہم لوگ پوری دنیا میں پاکستان جو میڈیٹ کر رہا ہے 2 بڑی طاقتوں کے درمیان, اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اس نے جو اپنی نیگوسیشن کی دروازے کھلے رکھے ہیں دونوں سائڈ سے, ایران سے. اور سو آئی تھنک بزنس کمیونٹی کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو دے گیٹ دا بیسٹ آف اٹ, بٹ کوالٹیٹیولی وی آر فار اہیڈ where we were a couple of months back. اس کے یعنی یہ جو انشاءاللہ جو ہو جائے گی, اپنی دوستی پیدا کر لی ہیں. I am
looking forward کہ یہ اچھا negotiate کریں گے going forward on the business decisions and the business agreements that these countries have to offer to any country including Pakistan. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا کل جنگ جلدی بند ہوتی ہے تو جلدی دیر سویر پاکستان نے ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے اس کی دوستی یورپ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے اور نیبرنگ ایران سے بہت الحمدللہ بہتر ہوتی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فرید عالم صاحب، سی ای او AKT سیکریٹریٹ موجود تھے.